ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے بزرگوں بھائی دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے آخری سپارے کی مختصر سی سورۃ العصر آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ خسارے اور نقصان سے بچنے والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت اور تاکید کرنے والے۔ ساری انسانیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے خسارے سے بچنے والے جو لوگ ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، یعنی یہ 4 چیزیں، یہ 4 باتیں جس انسان کے اندر ہوں گی تو وہ انسان نقصان سے، گھاٹے سے، خسارے سے بچ جائے گا۔ لیکن ان 4 خوبیوں کے، 4 خصائل کے ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قسم جو اٹھائی وہ زمانے کی اٹھائی۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ وقت کا نام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور اس زمانے کے اندر جو ہم وقت گزار رہے ہیں، اپنا وقت جو ہم پورا کر رہے ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جو بڑا قیمتی ہے، جس کے متعلق ہمارے بڑے بھی یہی کہا کرتے تھے، اساتذہ بھی یہی بات سمجھایا کرتے تھے کہ وقت کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔
کیونکہ جو وقت ایک دفعہ چلا جاتا ہے پھر دوبارہ وہ لوٹ کے نہیں آتا۔ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کی جتنی اہمیت بتلائی گئی اتنا ہی زیادہ اس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی مرنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ زندگی بھی اس وقت کے اندر ہی گزر رہی ہوتی ہے نا۔ صحت بھی جس میں ذکر ہے نا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ صحت کو بیماری سے پہلے، اور اسی طرح فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور مال کو خرچ کرنے سے پہلے، اور اپنی موت سے زندگی کو پہلے، یعنی موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، ادھر حقیقت یہ وقت کے اندر ہی گزر رہی۔ تو فرمایا کہ اس وقت کو غنیمت جانو، وقت کی قدر و اہمیت کو سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زندگی دی ہے ایک وقت دیا ہے جو مقررہ ہے۔ یہ وقت مقررہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، چند گھڑیاں ہیں، چند ساعتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر اور اہمیت کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہے اس کی بے قدری کی جاتی ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ ضائع کیے جاتے ہیں۔ موبائلوں کے اندر لوگ اپنے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے۔ کوئی رقص و سرور کی محافل کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی 14 گھنٹے سو کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور کئی لوگ تو رات گئے وہ سوتے ہیں، پہلے جاگتے ہیں، صبح کے وقت وہ سو جاتے ہیں، پھر وہ وقت کو ضائع کرتے کرتے کسی کی صبح 10 بجے ہوتی ہے، کسی کی 9 بجے ہوتی ہے، کسی کے 12 بج جاتے ہیں، پھر بھی اس کی صبح نہیں ہوتی۔ یوں اس طرح زندگی اپنی رفتار پوری کر رہی ہے، زندگی کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ انسان غفلت کے اندر رہتے ہوئے اس وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اور وقت کی مثال برف کی سی ہے۔ برف ہے، اس برف کو پانی میں ڈالیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن اگر برف کو یوں باہر ہی رہنے دے دیا جائے تو اس کا کام تو گلنا ہے، اس نے تو گل جانا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اس گل جانے کے بعد کیچڑ بن جائے گا مٹی کی۔ تو وقت کی مثال بھی برف کی سی ہے، وقت نے تو گزرنا ہی گزرنا ہے، ہاں اس کو قیمتی بنا کر گزار دیں تو بہتر بن جائے گا، یوں گوا دیں تو یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ اور اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے وقت کیسے گزارا، ذرا حساب تو دے۔ پھر ایک ایک لمحہ پھر ہم کیا کہیں گے کہ یا اللہ مجھے تو نیند آ رہی تھی۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، نیند میں نے سکون کے لیے بنائی ہے، لیکن تو نے میرے فریضے کو چھوڑ دیا۔ اکثر و بیشتر جو ہیں معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو نہیں ادا کرتے، غفلت سے سوئے ہوئے ہیں، تو یہ وقت کی بے قدری ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کو کل جوتے مارتا ہے۔ اب نہیں تو موت کے وقت، موت کے بعد پھر آگے مراحل ہی اتنے سخت ہیں اور کٹھن ہیں۔ تو وقت کی قدر و اہمیت کو سمجھیے، وقت کی قدر کیجیے، یہ وقت تمہاری قدر کرے گا۔ اور وقت کے قدر کے متعلق آپ یہ سمجھ لیجئے، دن میں کتنے ہوتے ہیں؟ یہ دن اور رات میں گھنٹے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔
اور 24 گھنٹوں کو آپ منٹوں پر تقسیم کریں تو کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 1400 منٹ بنتے ہیں۔ ذرا ہم سوچیں یہ 1400 منٹ میرے کہاں پر خرچ ہوتے ہیں؟ مجھے جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے مجھے دنیا میں بھیجا، جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اعضاء سے ہی سالم دیے، مجھے کھانے پینے کے لیے بے بہا بے شمار نعمتوں سے اللہ رب ذوالجلال نے مجھے نوازا ہے۔ یہ 1400 منٹوں کے اندر میرے ان نعمتوں کی کتنی قدر کی، کتنی ناقدری کی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نعمتیں ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو بالکل بیکار کی زندگی ہے، بے فائدہ کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، کوئی بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اللہ فرماتے تو میں نے تمہیں مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن کو اور انس کو، یعنی انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ تو میں 1400 منٹ روزانہ کے اعتبار سے اللہ پاک نے مجھے عطا کیے ہیں، میرے کتنے منٹ جو ہیں رب کی عبادت میں لگتے ہیں، میں کتنے منٹوں کو قیمتی بنا رہا ہوں، اور ایک ایک منٹ کی پتہ ہے قدر و اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے اندر کم از کم 140 حروف ہیں، 140 حروف ہیں، اور ہر حرف پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں۔ تو 1400 نیکیاں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک سورۃ فاتحہ پڑھنے پر 1400 نیکیاں انسان حاصل کر لیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کا جی، 1 منٹ، ہاں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ بھی بنا لیں۔ 1400 نیکیاں صرف جو ہے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے پر ملتی ہیں۔ اور ایک، جس طرح بھائی نے ابھی سبحان اللہ کہا، یہ ایک لمحہ لگا ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، 2 سیکنڈ لگے ہوں گے، لیکن اس سبحان اللہ کے اندر کتنے حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ قدر کرو اپنے اوقات کی جو اللہ نے تمہیں دیا۔ ہم فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی موبائل میں وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی موبائل کے اندر گفتگو کرتے ہوئے اپنا وقت گزار رہا ہے، گھنٹوں جو ہے اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے گھنٹوں ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی فضول میں سیاسی بحث و مباحثے میں اپنا وقت گزار رہا ہے، سیاسی تجزیوں کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے، کوئی ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو یوں غفلت سے وقت تو گزر جائے گا، لیکن جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو وقت کی قدر و اہمیت، ہم 1 منٹ میں 1400 نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا سورہ فاتحہ، اور ایک صفحے کے اندر کم از کم 250 جو ہے الفاظ ہوتے ہیں ایک صفحے کے اندر قرآن مجید کے۔ اور جب ایک صفحے پر وہ پہلے ٹھیک سی ایک صفحے کے اندر 250 حروف ہیں، اور ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 250 حروف پر 2500 نیکیاں ملیں گی آپ ایک صفحہ پڑھنے پر۔ اگلی لوگ اللہ اکبر، چھوڑ دو بھیا، بالکل آہستہ کر لو، آواز بالکل کاٹ کر لو، بالکل، ہاں بس وہ پہلے ٹھیک سی بالکل بند ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں رہن دو۔
خیر ہے، کوئی گل نہیں، مائک ٹھیک ہے۔ توجہ کریں، یہ بھی وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وقت کی قدر و اہمیت کے متعلق ذکر کر رہا تھا کہ ایک ایک لمحے کی کس قدر جو ہے اہمیت ہے رب العالمین کے نزدیک، اور بندہ کتنا اپنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صفحہ پڑھ لے تو 2500 نیکیاں، ایک سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو 1400 نیکیاں، ایک سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لے تو ثلث قرآن، قرآن کا چوتھائی حصہ جو ہے پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملے گا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا۔ اور سورۃ الاخلاص کے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں، 1 منٹ کے اندر آپ اتنے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نیکیاں حاصل کرنے کا موقع ہمیں دیا ہے، اب ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم ان قیمتی اوقات کو گنوا دیں یا فائدہ مند بنا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو یہ زمانہ بڑا قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سراسر خسارے میں، انسان نقصان ہی نقصان میں ہے۔ لیکن 4 باتیں جس انسان کے اندر آ جائیں گی وہ نقصان سے اور گھاٹے سے بچ جائے گا۔ ان میں پہلی چیز ہے الا الذین آمنوا، ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل میں تصدیق کرنا، کس بات کی؟ جس طرح ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی ذات پر، کہ اللہ وحدہ لا شریک، میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ ہی میرا سب مشکل کشا ہے، میری بگڑی بنانے والا ہے، میرے بیڑے تارنے والا ہے، میری بیماری کو ختم کرنے والا ہے، مجھے صحت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی دے سکتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر، اور یہ ہمیں یہ طریقہ کنہوں نے بتایا؟ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے ہمیں بتایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربا مجھے اولاد دے دے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں لیکن اولاد کی خواہش دل میں ہے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو پتہ چلا یہ مانگنا رب العالمین کے ذات سے، بیٹے اور بیٹیاں، اولاد مانگنا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات کو سمجھنا، یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، یہ کسی مسلک کی تعلیم نہیں ہے، یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے، یہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی تعلیمات ہیں۔ اور یہی قرآن مجید کے اندر ہم بار بار اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ عبادت میں اللہ رب ذوالجلال یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ نہ کسی بندے کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی قبر کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی مزار کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی بندے زندہ کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی فوت شدہ افراد کے سامنے جھکنا ہے۔ جھکنا ہے تو ہر حال میں کس ذات کے سامنے؟ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے سامنے۔ آمنت باللہ وملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ رب ذوالجلال نے ان کو تکوینی امور پر فائز کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں مختلف امور پر، اور جس کو یہ ہر وقت ہمیشہ کے لیے سر انجام دے رہے ہیں اور دیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اور اس کے اندر لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
اور جو ان کے کام سپرد ان کے کر دیا گیا ہے اس میں وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ اور ان تمام ملائکہ کے جو سردار ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اور جن کا خاص کام کیا ہے؟ وہ انبیاء کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی پیغام لے کر، اللہ کی طرف سے وحی لے کر ان کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سارے کے سارے برحق ہیں، اور کائنات میں سب سے عظیم اور چنے ہوئے لوگ ہیں، اور سب سے مبارک ہستیاں ہیں، سب سے بزرگ و برتر ہستیاں ہیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ پیغام حق ہے اور سچ ہے۔ اور پھر سارے نبیوں میں سے جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے حسین ہیں، سب سے جمیل ہیں، سب سے پیارے ہیں، آئے آخر میں، لیکن مقام ان کو سب سے بڑا ملا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ اور اس بات کے اوپر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول دوسرا نہیں آئے گا، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا کہ قیامت برحق ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر یہ کس کی طرف سے ہے؟ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا۔ تو فرمایا کہ خسارے سے بچنے والے جو لوگ ہیں وہ 4 قسم کے ہیں، اور ان میں سے پہلے نمبر پر ایمان والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والے۔ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ کافی ہے جو نیک اعمال جسم سے ظاہر ہوں، اور انسان کی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال کی خوبصورتی نظر آئے، یہ تب جا کے یہ اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ کے گھروں کو آئے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ باہر اپنے کاموں میں مصروف ہیں، جو ایمان کی حلاوت سے دور ہیں، نیک اعمال کے پورا کرنے سے دور ہیں۔ لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور نیک عمل کرنے کی توفیق اسے ملتی ہے جو نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اتنا اختیار دیا، بندہ کہتا ہے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، میرے لیے دعا کرو، بھائی تو کوشش کرنا تیرا کام ہے، نمازی بنانا پھر میرے رب کا کام، تو کوشش کرتا نہیں ہے۔ باقی دنیا کے کاموں میں تو یہ نہیں کہتا فصل لگائے تو گھر میں بیٹھ، بھائی فصل لگائیے اللہ مالک ہے، ہو جائے گا، میرے لیے دعا کریں گے میری فصل ہو جائے، بھائی ٹھیک ہے، دعا تب کام آئے گی جب تو اسباب کو اختیار کرے گا۔ یہاں پر بھی اسباب اختیار کرے گا، تو پڑھنے کی نیت کرے گا، عزم کرے گا، اور اس کے لیے پاک صاف رہے گا، پھر اللہ کے گھر کے اندر آئے گا تو تجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ وگرنہ کل قیامت والے دن بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب ذوالجلال حکم دیں گے، ان کو بلائیں گے، ساق کی تجلی، جب اللہ تبارک و تعالی خاص قسم کی تجلی دکھائیں گے تو اس وقت سارے لوگ سجدے کے اندر گر پڑیں گے، سوائے ان لوگوں کے، بعض لوگ ہوں گے جن کی کمر جو ہے بالکل تختے کی طرح ہو جائے گی، نیچے نہیں جھکیں گے، وہ یوں کھڑے رہیں گے، دور سے نظر آئیں گے۔ تو فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بلایا جاتا تھا، اور یہ آذان سن کر اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، تو کل قیامت والے دن ان کی کمر بالکل تختے کی طرح سیدھی ہوگی، سب کو نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بلایا جاتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نیک عمل کرنے والے جو ہے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، اور جو نیک عمل نہیں کرتے وہ سراسر خسارے کے اندر ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو نیک عمل کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ فرائض کو پورا کریں، سچ کو ہمیشہ اختیار کریں، صراط مستقیم پر چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں، جو کام بھی کرو گے وہ عبادت بنتا چلا جائے۔ اگر آپ اینٹیں پھینکنے کا کام کرتے ہیں، اینٹیں
دھونے کا یا اس کو جو ہے نا لوڈ کرنے کا کام کرتے ہیں وہ بھی لیں، اور ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہوگی، حق حلال کی روزی آپ کما رہے ہیں، خدا کی قسم یہ ایک ایک لمحہ بھی آپ کا عبادت کے اندر شمار ہوگا، ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ کھیتی باڑی کا کام کریں، آپ تجارت کا کام کرتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، لیکن آپ فرائض کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، تو آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت کے اندر شمار ہوگا، ایک ایک عمل جو ہے عبادت کے اندر وہ شمار ہوگا۔ تو تیسری صفت بیان کی گئی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لوگوں کو اخلاق کا درس دیتے ہیں، بد اخلاقی سے روکتے ہیں، لوگوں کو حقوق کو پورا کرنے کا درس دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور حقوق کی پامالی سے روکتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ بھی خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق کی تلقین کرتے ہیں، اور کلمہ حق کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے وہ حق ہے، حق کی دعوت دینا، یہ دین حق ہے، قرآن حق ہے، عبادات کرنا یہ حق ہے، مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے، اس بات کی طرف لوگوں کو بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے اندر داخل ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کی وصیت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور کہتے ہیں جب مشکل آتی ہے تو اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، بھائی صبر کیجیے، بیماری آتی ہے تو اس کو حوصلہ دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اور جب اس کے حالات برے ہوتے ہیں تو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں۔ تو ذرا ہم اپنے اعمال کا جائزہ تو لیں گے کہ میری ایمان والی کیفیت کتنی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اس کی آپ مثال سمجھ لیں، دنیا کی جدید ترین چیزیں، موبائل آ گئی ہے، موبائل کے اندر بیٹری یہ کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے، اور جب کم ہو جاتی ہے تو اس کو چارجر لگایا جاتا ہے، اس کو چارج کیا جاتا ہے، پھر وہ جا کر وہ اس کی بیٹری فل ہوتی ہے، پھر موبائل چلنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے بیٹری ختم ہوتی جا رہی ہے اس کو چارجنگ پر نہ لگائیں، آہستہ آہستہ وہ بیٹری ڈیڈ ہو کے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اس کی بیٹری چینج کرتی جائے۔ اسی طرح ایمان بھی گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اگر ایمان کو چارج نہ کیا جائے نیک عمل کے ساتھ تو وہ ایمان کم ہوتے 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 بس دل بالکل سیاہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم عدولی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے دوسرا بن جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر اس کے اندر داخل ہوتی نہیں۔ تو اسی لیے اپنے ایمان کو عمل کی چارجر کے ساتھ اس کو چارج کریں تاکہ ہمارا ایمان کا لیول اوپر بڑھے۔ ہم عمل کریں، نماز پڑھنے کے ذریعے سے ایمان ہمارا بڑھے گا، اچھے اخلاق اپنانے سے ایمان بڑھے گا، اگر بد اخلاقی کریں گے تو ایمان کا لیول گر جائے گا، وہ لو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنا موازنہ کرنا ہے ہم نے کہ میرا ایمان جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے یا گھٹا ہوا ہے۔ اگر گھٹا ہوا ہے اس کے بڑھانے کی فکر کرنی ہے، بڑھا ہوا ہے مزید اس کو بڑھائیں، کیونکہ ایمان پر ہی یہ سارے فیصلے ہوں گے۔ یہ جنت کا وعدہ بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حشر کے اندر جو ہے سارے حساب کتاب کا معاملہ آسان ہونا یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ قبر کے اندر راحت اور سکون بھی یہ وعدہ جو ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور ایمان کا بڑھنا جو ہے وہ نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھیں 24 گھنٹے میں میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، رات کے کتنے غفلت میں رہا، دن میں کتنے غافل رہا میں، یہ اپنا موازنہ کرنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ایمان الحمدللہ میرا سلامت ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، تو ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے تو کیا میں دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ نہیں دیتا؟ ہوتے تو انسان وہی دنیا میں اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے۔ یہ
مفہوم اس کا یہی ہے جو شعر ہے اس کا، کہ انسان دنیا میں وہی انسان اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ایمان پر خود بھی ثابت قدم رہے اور دوسروں کو بھی ایمان پر لانے کی فکر کرے، خود بھی اچھے اعمال کرے اور دوسروں کو بھی اچھے اعمال لانے پر فکر کرے، یہ ایمان ہے۔ ورنہ کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ خود تو ایمان والا تھا، خود نیک عمل کرتا تھا، لیکن کتنے ہی لوگ جو تجھ سے ملنے والے تھے، کتنے ہی لوگ جن کا تعلق تم سے تھا، تم سے رشتہ ناتا تھا ان کا، جو تمہارے ماتحت بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، یا دوست تھے جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کو کتنی نیکی کی دعوت دی ہے، دین کی طرف ان کو کتنا بلایا ہے، یہ بھی کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ یہ عام مسلمانوں کے متعلق ہے، اپنے گھر والوں کے متعلق تو پوچھنا بڑا سخت مرحلہ ہوگا، ہاں بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ بیوی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، شوہر سے پوچھا جائے گا، خود تو نیکی کے کام کرتا تھا، کیا اپنی بیوی کو بھی نیکی کی دعوت دی تھی کہ نہیں؟ خود نماز پڑھنے آ جاتا تھا، کیا تو نے اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھنے کی کبھی دعوت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ ہاں ایک بندہ ہے اپنی بیوی کو نماز کی تلقین کرتا ہے، نماز سکھاتا ہے اور نماز کے متعلق سمجھاتا ہے، واعدات بتلاتا ہے اور اس کو اٹھاتا بھی ہے، اس کو دعوت بھی دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کی بیوی نہیں پڑھتی تو پھر جو ہے یہ بری ذمہ ہے۔ لیکن کم از کم جس طرح کہ کہنا چاہیے، جتنا کہ کپڑے استری نہ ہونے پر جتنی ڈانٹ ڈپٹ انسان اپنی بیوی کو کرتا ہے، تو کیا نماز نہ پڑھنے پر اتنی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے ہم نے؟ ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے گھر کے اندر، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو کس قدر ڈانٹتے ہیں، تو ایک نماز کے چھوڑنے پر کیا کبھی اتنا ہم نے ڈانٹا ہے؟ یہ سوال کی بات، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ سوچ اور فکر کی باتیں ہیں کہ یہ دنیا کا چھوٹا سا نقصان جس پر ہمارے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے اور ہمارا وجود جو ہے وہ تھر تھر غصے سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کے خد و خال بدل جاتے ہیں، کیا دین کے ضائع کرنے پر بھی یہ حالت ہوتی ہے؟ یہ فکر کرنی ہے۔ تو اسی لیے گھر کے متعلق تو ماتحت سارے، اولاد کے متعلق بھی پوچھا جائے گا باپ سے، تو بڑوں سے پوچھا جائے گا چھوٹوں کے متعلق۔ تو یہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی بھی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ اور کئی دفعہ یہ مضمون آپ سن چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں ہے بیٹا نماز نہیں پڑھتا کہ میرا ابا تو نمازی ہے، میرے ابے نے تو نماز پڑھی ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، بھائی اس کا عمل اس کے کام آئے گا، تیرا عمل تیرے کام آئے گا، وہ فوت ہو جائے گا اس کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، اور جب تو فوت ہو جائے گا تجھے تیرے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اگر اس طرح ہوتا جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر تو ایک گھر کے اندر جو سب سے بڑا ہوتا وہی کہتا کہ ابو جی آپ سو جائیں، آپ کی جگہ پہ میں نماز پڑھتا ہوں، ابو جی آپ سو جائیں، آپ کی جگہ پر میں روزہ رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک شخص سے اس کے عمل کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جو ماتحت ہیں اس کے متعلق بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ تو گھر کے اندر ہمارا ماحول ہونا چاہیے، گھر کے اندر مشورہ ہونا چاہیے، گھر کے اندر تعلیم ہونی چاہیے، گھر کے اندر تلقین ہونی چاہیے۔ اپنے اولاد سے بھی سوال کریں، ان کو اگر نماز نہیں آتی نماز سکھانا ہے، ان کے اخلاق برے ہیں تو اچھے اخلاق کی تعلیم دینی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ باقی ہر انسان کی فطرت وہ اپنی جگہ پر ہے، ہر ایک کی قسمت اپنی اپنی ہے۔ یخرج الحی من المیت، کبھی زندہ سے اللہ پاک مردے کو پیدا کر دیتے ہیں، کبھی مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتے ہیں، کبھی عالم سے جاہل اولاد پیدا ہو جاتی ہے، کبھی جاہل سے عالم اولاد پیدا ہو جاتی ہے، کبھی عالم سے اللہ پاک عالم کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا، لیکن جو ہماری جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کو تو پورا کریں۔ تو ہم خسارے سے تب جا کر بچیں گے جب یہ نیک عمل خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، خود بھی حرام کاموں سے بچیں گے، ناجائز کاموں سے بچیں گے، غلط کاموں سے بچیں گے، دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں گے۔ اور اگر ہماری وجہ سے کوئی آدمی ایک برائی سے بچ گیا، نیکی کی طرف آ گیا، تو پھر سمجھو تمہاری نجات کے لیے یہ عمل ہی کافی ہے۔ ہاں یہ عمل ہی کافی ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک شخص برائی سے بچا، نیکی کی طرف آیا۔ آپ کے دعوت دینے کی وجہ سے ایک شخص بے نمازی تھا، وہ نمازی بن گیا، مسجد کی طرف نہیں آتا تھا، مسجد کے اندر آ گیا، اور وہ راتوں کو کبھی اٹھا نہیں کرتا تھا، اب دل میں خوف خدا پیدا ہوا، وہ رب کے سامنے بھی گڑگڑانے لگ گیا۔ تو یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے،
कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनको क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक एजाज और इकराम से नवाजेंगे, सिर्फ इस वजह से कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग नेकी की राह पर चले। और हदीस पाक के अंदर आता है, अगर कोई आदमी भी आपकी दावत देने पर वो नेकी करने लग जाए, उस नेकी का जितना भी सवाब है वो उस शख्स को भी मिलेगा, करने वाले को भी, और जितना सवाब है उतना सवाब आपको मिलेगा। अगर किसी ने नेकी का सिलसिला जारी कर दिया फिर उसका क्या आलम होगा। तो हमें ये वक़्त दिया है, इसको कीमती बनाए। वक़्त को कीमती बनाते हुए ये किसी वक़्त भी सांस उखड़ जाएगी। ये हम कहते हैं ना, हम सेहतमंद हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। कई ठीक तंदुरुस्त लोग होते हैं, बैठते हैं आनन फानन, पता चलता है कि ख़त्म हो गया। हाँ, सिर्फ मौत बीमार को नहीं आती, सिर्फ मौत तंगदस्त के ऊपर नहीं मुसल्लत हुई, मौत तो हर एक के साथ आनी है। हर एक के ऊपर मौत ने अपने पंजों को वो जो है गाड़ना है, और जब मौत अपने पंजे गाड़ लेती है फिर उस मौत से दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। तो उससे पहले पहले इन चीजों का ख्याल रखना है अज़ीज़ान किरामी। तो आज की तकरीर का खुलासा सूरतुल असर मैंने तिलावत की थी, इसका ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई। कसम उठाने के बाद फरमाया कि सारी इंसानियत खसारे में है। खसारे से बचने वाले जो लोग हैं वो ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, दूसरों को अच्छाई की दावत देने वाले हैं और सब्र की तलकीन करने वाले हैं। तो इन चीजों पर हम अमल करने वाले बन जाएं। आज उम्मत का शिराजा बिखर चुका है। आज कोई मसलक के ऊपर लड़ रहा है, कोई छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर जो है वो लोगों को नेकी से रोक रहा है। तो इसलिए हम एक दूसरे की इस्लाह करने वाले बन जाएं। जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। अल्लाह करीम से यही दुआ है कि जब तक हमारी जिंदगी बाकी है हमें अपने हुक्मों पर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा जिंदगी और आपकी